اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ اللہ سورہ ہے سورہ نازعات، بسم اللہ واجبہ، مکی سورہ ہے اور اس سورے کے 46 آیتیں ہیں اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یہ خود ظاہر ہے کہ 79واں سورہ ہے، 79 چیپٹر ہے اور اس کی 46 آیتیں ہیں، 46۔ ابتدا میں یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے 5 قسمیں کھائی ہیں اور ایک مرتبہ پھر صفات سے ہمارا واسطہ ہے کہ پروردگار عالم نے صفات کے ذریعے سے قسمیں کھائی ہیں اور جو موصوف ہے اس کو بیان نہیں کیا ہے کہ اس سورے کو سورہ نازعات پہلی آیت کے اندر جو لفظ نازعات آیا ہے اسی کی وجہ سے اس کا یہ نام پڑ گیا سورہ نازعات، اور ابھی ہم اس کے مطلب کے اوپر غور بھی کریں گے، دیکھیں گے۔ تو آج کی حد تک جن آیتوں کو ہم نے دیکھنا ہے اس کے اندر وہ 5 قسمیں ہیں اور اس کے بعد سبسیکوینٹ 2 اور آیتیں ہیں اور اس طریقے سے یہ صفحہ مکمل ہو جائے گا۔ 3 سبسیکوینٹ آیتیں ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ والنازعات غرقاً، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جسموں کے اندر سرایت کر کے روحوں کو کھینچتے ہیں۔ اب یہ نازعات جو ہے وہ کھینچنے کے معنی میں ہے، لیکن یہ کھینچنے والے کون ہیں کہ جو ڈوب کر اس طریقے سے کھینچنے والے ہیں، اور کیا چیز کھینچنے والے ہیں وہ یہاں پر واضح نہیں ہے، مگر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس کے اندر فرشتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ مفسرین میں سے بہت سو کا قول ہے اور اسی حوالے سے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی موجود ہے جو تفاسیر کے اندر آئی ہے کہ یہاں پر مراد ہے فرشتے، کہ فرشتے ہیں کہ جو ڈوب کر سرایت کر کے روحوں کو کھینچتے ہیں اور انتہائی تکلیف کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ اور یہ کن کی روحیں ہیں کہ جن کو وہ کھینچ رہے ہیں اس طریقے سے؟ یہ کفار کی روحیں ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع کیا ہے، دنیا کے اندر اپنا وقت خراب کیا ہے اور ایز اے رزلٹ خسارے میں ہیں، تو پھر ان کی روح کو جو کھینچا جائے گا تکلیف کے ساتھ کھینچا جائے گا۔ والناشطات نشطا، اور ان کی قسم کہ جو ان جانوں کو آسانی کے ساتھ نکال لے جاتے ہیں۔ اب یہ بالکل الٹا معاملہ ہو گیا کہ ان کی بھی روحیں کھینچی جا رہی ہیں، ان کی بھی روحیں نکالی جا رہی ہیں، مگر انتہائی نرمی کے ساتھ۔ یہ صاحبان ایمان ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں کہ جن کی روحوں کو نکالا جائے گا تو گویا ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہوا، جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا گیا تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، اسی طریقے سے ان کی روحوں کو لے لیا جائے گا اور اس کے لیے آرام اور نرمی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور جو احکام الہی کی تعمیل میں تمام اطراف میں یوں روا دوا ہیں جیسے وہ تیر رہے ہیں۔ اب یہ ساری تشریح یعنی ترجمہ جو ہے تشریحی ترجمہ ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اس کا مطلب ہے تیرنے والے، مگر تیرنے والے سے مراد کیا؟ پرواز کرنے والے، زمین اور آسمان کے درمیان ادھر سے ادھر موو کرنے والے۔ تو یہ کون ہے؟ اگین فرشتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کے مختلف امور تکوینی کے لیے آلات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم کی طرف سے حکم آ جائے کہ بارش برساؤ تو یہ بارش برسائیں گے، پروردگار کا حکم آ جائے کہ وہی نازل کرو تو وہی نازل کریں گے، پروردگار کا حکم آ جائے کہ مثلا کسی کی روح قبض کر لو تو روح قبض کر لیں گے، پروردگار کا حکم آ جائے کہ بس سجدہ ریز ہو جاؤ تو سجدے میں ہوں گے۔ والسابحات سبحا، تو یہ کاموں کو کرنے کے لیے جو ادھر ادھر ان کی موومنٹ ہے اس کے لیے یہاں پر یہ تعبیر استعمال کی گئی کہ ان کی قسم کے جو تیرنے والے ہیں مختلف جگہوں پر، ایک جگہ سے دوسری جگہ رواں دواں ہیں جیسے وہ تیر رہے ہیں۔ فالسابقات سبقا، اور جو تیزی کے ساتھ سبقت کرنے والے ہیں، یعنی جو ان کو کام دیا گیا تو اس میں سستی نہیں ہے۔ فالمدبرات امرا، اور یہ امور پروردگار کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ مدبر بے شک پروردگار ہے، مگر کاموں کی امور کی تدبیر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے فرشتوں کو مختلف کام سونپے ہیں، وہ اب ان امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یعنی خلق کرنے کے بعد پروردگار نے چھوڑ نہیں دیا ان کاموں کو، ظاہر ہے کہ ان کاموں کی تدبیر ہو رہی ہے۔ تو اس پوری کائنات کے اندر تدبیر کائنات کے مختلف مظاہرے ہم دیکھتے ہیں، ان سب کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ موجود ہو۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کی قسمیں کھائی گئیں۔ یہ 5 فرشتے ہیں، مگر فرشتوں کے اوصاف ہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس کو ریکال کر لیجئے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس کا تعلق ہو گیا
روحوں کے قبض کرنے کے حوالے سے، کہ جو کفار ہیں ان کی روحیں قبض کی جائیں گی سختی کے ساتھ، جو مومنین ہیں ان کی روحیں نکالی جائیں گی انتہائی نرمی کے ساتھ۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، ان تینوں قسموں کا تعلق ان اوصاف کے ساتھ ہے کہ جو امور کائنات کے اندر فرشتوں کے ہمیں نظر آتے ہیں ادر دن روح قبض کرنا، کہ باقاعدہ وہ رواں دواں ہیں، سبقت کرنے والے ہیں، تیزی کے ساتھ کام کو انجام دینے والے ہیں اور امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ یہ تقریباً وہی والا معاملہ ہو گیا جو سورہ مرسلات کے اندر تھا، وہاں پر ہواؤں کی قسمیں تھی اور یہاں پر فرشتوں کی قسمیں آ گئی۔ البتہ وہاں پر بھی بعض کا قول یہی ہے کہ وہ فرشتوں ہی کی قسمیں ہیں، لیکن بہرحال وہاں پر صراحت تھی کہ انما توعدون لواقع، کہ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل ہونے والا ہے، وہ وقوع پذیر ہوگا، یعنی قیامت۔ یہاں پر اس کے ظہور کی شدت کی وجہ سے اس کو بیان بھی نہیں کیا گیا، بلکہ اب قیامت ہی کے اوصاف بیان ہونا شروع ہو گئے کہ یوم ترجف الراجفہ، وہ دن کہ جب شدید زلزلہ آئے گا، تتبعها الرادفہ، اور جس کے بعد ایک ہنگامہ خیز مصیبت آ جائے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دو سور جو پھونکے جائیں گے ان کی طرف اشارہ ہو کہ پہلے مرحلے میں سور جب پھونکا جائے گا تو زلزلہ آئے گا اور ساری چیزیں لپیٹ دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دوسری وہ مصیبت کہ جس میں سارے مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، قلوب یعنی دل اس دن لرز رہے ہوں گے۔ یہ 8ویں آیت ہے۔ ابھی اسی سیکوینس کے اندر آگے مزید کچھ احوال قیامت بیان ہوگا اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعے کا حصہ جو فرعون کے ساتھ ان کا مکالمہ ہے اس کو پروردگار عالم بیان فرمائے۔ گزشتہ صفحے کے اختتام پر سورہ نازعات شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے 5 قسمیں کھائیں اور ذہن انسانی کو قیامت کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا کہ یہ واقع ہونے والا دن ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے زمین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دن کہ جب ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا اور اس کے پیچھے ایک اور ہنگامہ خیز مصیبت آئے گی، راجفہ اور رادفہ، جس کے لیے بیان کیا گیا تھا کہ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ ممکن ہے کہ پہلے راجفہ یعنی زلزلے سے مراد ہو وہ سور اول کہ جس پر یہ کائنات کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر جو دوسری مصیبت ہے رادفہ، اس سے مراد یہ ہو کہ ایک مرتبہ قبروں سے لوگوں کا کھڑے ہو جانا، قیامت آ جانا، یعنی لوگوں کا واپس زندہ ہو جانا، حیات بعد موت۔ اسی کو مزید ایکسپلین کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل لرز رہے ہوں گے۔ یہ دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب ایک کوئی بہت بڑی مشکل آ جائے تو پھر انسان اپنے دل کی جو دھڑکن ہے اس کے اندر ایک بے ترتیبی کا احساس کرتا ہے، تو وہاں جو قیامت ہے اس سے بڑی تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر بھی دل جو ہے وہ لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، اب وہ تو وہاں پر ہوگا مگر یہ لوگ یہاں پر کیا کہتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اِنَّ لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہمیں واپس پہلی ہی صورت میں لایا جائے گا، یعنی واپس زندہ کیا جائے گا، ان بے جان جسموں کے اندر مرنے کے بعد واپس جان ڈال دی جائے گی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب کہ ہم لوگ بوسیدہ ہڈیاں ہو چکے ہوں گے۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہ یہ واپسی تو پھر بڑے خسارے والی واپسی ہوگی۔ یعنی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ریڈیکیول کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ نہ ایسی کوئی چیز ہونے والی ہے اور نہ ہی ایسے کسی خسارے کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ اس پر پھر پروردگار عالم کا جو کامنٹ ہے اور تبصرہ ہے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو ایک بس پرزور ڈانٹ ہوگی، ایک ہی پرزور ڈانٹ، زجرۃ واحدہ، یعنی ایک بہت بڑی آواز، ممکن ہے ایک مرتبہ پھر اس سے سور ہی مراد ہو۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہرَةِ، اور پھر وہ لوگ قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں گے، یعنی جب پروردگار عالم کی طرف سے فیصلہ ہو گیا کہ اب قیامت کا میدان سجا دینا ہے، تو پھر اس کے بعد مردوں کو قبروں سے باہر آ کر زندہ ہونے میں کوئی وقت نہیں لگے گا، یہ کن فیکون والا معاملہ ہوگا۔ اب آگے پروردگار عالم نے ماضی کے ایک سرکش فرعون اور اس کے سامنے آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کا مختصر ذکر کیا۔ ظاہر قرآن مجید کے طالب علم کے لیے یہ بات بالکل روشن ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے تفصیل کے ساتھ جس نبی کا ذکر کیا ہے، بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں، اور جو فرعون کا معاملہ تھا اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا، بنی اسرائیل کے جو معاملات تھے ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا۔ تو یہاں پر فقط ایک مختصر سا اشارہ ہے چند آیتوں کے اندر، اور پھر اس کے بعد واپس سے
موضوع بحث کی طرف آیا جائے گا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ حل عطا کا حدیث و موسیٰ، کیا ان کے سامنے موسیٰ کا واقعہ آیا ہے، موسیٰ کی بات آئی ہے؟ یعنی موسیٰ کی داستان ہے، کیا ان کو نہیں پتہ؟ یہ یقیناً ان کو پتہ ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب ان کے رب نے انہیں پکارا مقدس وادی طویٰ میں، وہ جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مناجات کا اور تکلم کا شرف حاصل کیا تھا۔ تو اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، یہ خلاصتاً وہ جو بات جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہے گی وہ یہ تھی کہ جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس، یقیناً اس نے طغی، سرکشی کی ہے۔ فقل، اور اس سے کہو، حل لک الی ان تزکی، کہ کیا تجھے یہ منظور ہے کہ میں تجھے پاکیزہ کر دوں؟ یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ ایک مبلغ کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ فرعون جیسا سرکش بھی اگر ہے، کہ جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ طاغی ہے، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سرکش ہے، مگر اس سے بھی جو پہلی بات کی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ تجھے پاک کر دیا جائے؟ یعنی اگر تو کریکشن کے لیے، امپروومنٹ کے لیے، تبدیلی کے لیے تیار ہے تو ہم تجھے پہلی چیز یہی آفر کر رہے ہیں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری ہدایت کر دوں تیرے رب کی طرف تاکہ تیرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو۔ یعنی یہ پری ریکویزٹ ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر ہدایت اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے اس چیز کو پیدا کیا جائے، متوجہ کیا جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ پیش کیا جائے۔ صرف دعوے کی بنیاد پر فرعون نہیں ماننے والا تھا، اور صرف دعوے کی بنیاد پر تو کسی اور کے بھی ماننے کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ لہذا نبی، انبیاء جب بھی قوم کے پاس جاتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ معجزات تو پیش کرتے ہی ہیں تاکہ وہ بالکل کنونس ہو جائیں، انہیں یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں یہ جو دعویٰ ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے وہ فیک نہیں ہے، وہ جینون دعویٰ ہے۔ اور وہ جینون دعویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، تو انہوں نے اس کو دکھایا ایک بڑا معجزہ، آیا یعنی نشانی، الکبریٰ یعنی بڑی نشانی، آیت عظمیٰ بڑی نشانی دکھائی۔ اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو پہلا معجزہ دکھایا تھا وہ بہت ہی اہم تھا، کہ جس کے اندر عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا، پھر اس کو اٹھایا تو واپس وہ عصا میں تبدیل ہو گیا، ید بیضا کہ ہاتھ گریبان میں ڈالا، باہر نکالا تو چمکدار ہو گیا، پھر اس کے بعد واپس جب ہاتھ کو ڈالا یعنی تبدیلی آ گئی اور واپس وہ پچھلی حالت پر بحال ہو گیا۔ تو یہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں جب جادوگروں کو اس نے جمع کیا، بلکہ بڑے میدان میں، دربار میں تو شکست کھائی، پھر اس کے بعد بڑے میدان میں جادوگروں کو جمع کیا تھا، اور اسی عنوان سے جمع کیا تھا کہ یہ جادو ہے، اس کا توڑ جادوگر کریں گے۔ مگر جو ماہرین تھے جادو کے وہ بھی شکست کھا گئے، بلکہ وہ تو سجدہ ریز ہو گئے، ان کو اس کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ تو یہ تمام تر باتیں فرعون کو بھی منزل یقین تک پہنچا چکی تھیں کہ یہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ ہے وہ بالکل جینون دعویٰ ہے۔ تو اب آپ واپس سے ذرا اس بات کو طرف توجہ کیجئے کہ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو مناجات کا شرف دیا، پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغی ہے، سرکش ہے، مگر پہلی بات اس سے یہی کہو کہ کیا تو اس بات کے لیے راضی ہے کہ تیرا تزکیہ کیا جائے، تجھے پاک کیا جائے، اور میں تیری ہدایت کروں تیرے رب کی بارگاہ میں تاکہ تیرے دل میں خوف خدا پیدا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو آیت الکبریٰ، الآیت الکبریٰ، بڑی نشانی، بڑی آیت، بڑا معجزہ وہ دکھلایا۔ مگر فرعون نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، اور پھر اس نے پیٹھ پھرائی اور اپنی کوششوں میں لگ گیا، اپنی سرگرمیوں میں لگ گیا۔ فحشر، تو اس نے مجمع اکٹھا کیا، فنادا، اور ان کے درمیان اعلان کیا۔ اور یہ تو بڑی ہی سرکشی ہے کہ جو اب جس جملے کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے، فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا کہ میں ہوں تمہارا رب، اور رب اعلیٰ میں ہی ہوں، سب سے بڑا رب میں ہی ہوں۔ یعنی اس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا بڑی صراحت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ۔ فاخذہ اللہ نکال الآخرت والاولی، تو اللہ نے اسے گرفتار کر لیا آخرت کے عذاب میں بھی اور دنیا کے عذاب میں بھی۔ یعنی ظاہر ہے کہ دنیا کے عذاب میں وہ غرق ہوا، وہ تو مشاہدے میں آ گیا، اور پھر جو آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، مگر اس سے بھی عبرت تو وہی لیں گے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہے۔ اگر خوف خدا ہی موجود نہیں ہے تو پھر یہ پری ریکویزٹ اگر نہ ہو تو اگلی ہدایت کی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ بنیادی بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تمام تر باتیں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ قیامت کی اہمیت کو بتانا، کہ دیکھو اس کا مظاہرہ دنیا میں بھی تم دیکھ لیتے ہو، ماضی کی داستان یہ کوئی غیر معروف نہیں ہے، اور تمہیں سمجھایا بھی گیا ہے۔ تو فرعون جو تھا اس نے دنیا میں عذاب دیکھ لیا، اور اسی کے ذریعے سے تم یہ سمجھو کہ آخرت کا عذاب کیا ہوگا۔
اب واپس پروردگار عالم وہ قدرت کے مشاہدات جو انسان کے ڈیلی آبزرویشن کے اندر ہیں ان سب کی طرف متوجہ کیا، جن کو دیکھ کر خالق کی طرف توجہ کی جائے اور قدرت پروردگار کو سمجھا جائے، اور یہ کمپیریزن کیا جائے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ مرنے کے بعد انسان کو واپس زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ کمپیریزن ہو رہا ہے، قدرت کے مظاہرات اور کمپیریزن کی دعوت، جس سے امکان معاد کہ قیامت کی جو پاسبلٹی ہے اس کو اسٹیبلش کر کے ذہن کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو اسی سلسلہ آیت کے اندر آخری آیت آنے والی ہے اس کے اندر حکمت معاد یعنی ضرورت معاد، کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ تو یہ دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، تم بتاؤ کہ زیادہ مشکل کیا ہے، تمہیں واپس پیدا کرنا یا آسمانوں کا بنانا؟ یعنی آسمان کو جو بنایا ہوا ہے تم دیکھ رہے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جب آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اسے تو نظر آتا ہے کہ جیسے یہ نیلا آسمان ایک چھت کی طرح سے ہے، مگر ظاہر ہے کہ جیسے جیسے وہاں کے بارے میں دوربینوں کے ذریعے سے واقفیت ہوتی چلی گئی تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک حد نظر ہے، اور آسمان کے اوپر اجرام فلکی ہیں جن میں سے کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے آگے ایک پوری دنیا اور پوری کائنات اور گیلیکسیز موجود ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو پروردگار نے بنائی ہیں ان سب کو آسمان کہا جائے گا۔ تو یہ آسمان جو انسان کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ اجرام فلکی، یہ ہیونلی باڈیز، ان کا بنانا زیادہ مشکل ہے یا انسان کو مرنے کے بعد واپس زندہ کرنا، ایک مرتبہ پھر زندگی دے دینا، یہ زیادہ مشکل ہے؟ کیا زیادہ مشکل ہے؟ کامن سینس کی بات یہ ہے کہ انسان کا وجود اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ خدا کے لیے تو سبھی آسان ہے، مگر ذہن انسانی کو اس کے لیول کے مطابق بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر سمجھایا گیا کہ رفع سم کہا، خدا نے اسے بلند کیا چھت کی طرح سے، فسواہا، اور اس میں توازن قائم کیا، ایک بیلنس ہے، ورنہ تو یہ حرکتیں جتنی اس کے اندر ہیں ان سب کو ٹکرا کر ختم ہو جانا چاہیے، کولیپس کر دینا چاہیے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور پھر یہ آسمان ہی پر مظاہرہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی رات کو تاریک کر دیا، پردہ سا ڈال دیا۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو آسمان تاریک ہو جاتا ہے۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس میں سے نمودار کیا دن کو جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ یہ آسمان کی بات ہو گئی۔ اب گویا اوپر دیکھنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ نیچے دیکھو، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد ذرا زمین کہ اس کو بھی خدا نے بچھونے کی طرح سے بچھایا۔ یہ ترتیب ذکری ہے کہ اب یہ سن چکے، اب اس کو سنو، یعنی خلقت میں ترتیب ضروری نہیں ہے، ذکر کے اندر ترتیب کے عنوان سے کہ اب اس کے بعد اس پر غور کرو۔ اخرج منہا ماءہا، جس پر تم کھڑے ہو، اخرج منہا ماءہا، اسی سے اس نے پانی کو نکالا، وہ مرعاہا، اور جو چرنے کے قابل نباتات ہیں ان کو نکالا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چرنا نباتات کا ایک تو جانوروں کے لیے، مگر پرانے زمانے کے اندر خاص طور پر جو بالکل پریمیٹیو اسٹیج تھی انسان کی، تو اس زمانے میں تو انسان بھی نباتات سے اپنے لیے غذا کا انتظام تقریباً ملتے جلتے انداز میں ہی کر لیتا تھا، کہ جس طریقے سے جانور جو ہیں وہ کچے چارے کو استعمال کرتے ہیں تو انسان بھی یہ کیا کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سی سبزیاں ہیں کہ جو اگتی ہیں تو آج بھی ان کو ماڈرن طریقے سے ہی صحیح تھوڑا سا پکا کے استعمال کیا جاتا ہے، تو حقیقتاً نہ صحیح تو مجازاً ہی صحیح، مگر انسان کے لیے بھی یہ کھانے کا ایک انتظام ہے۔ اخرج منہا ماءہا، پانی بھی اس سے نکالا زمین سے، ومرعاہا، والجبال ارساہا، اور پھر پہاڑوں کو اس کے اوپر جمع دیا، متاعا لکم ولانعامکم۔ یہ جو پیچھے جتنی چیزیں بیان کی گئیں، آسمان، اس کی خلقت، غور کی دعوت، یہ زیادہ مشکل ہے، یا انسان کا واپس مرنے کے بعد پیدا کرنا، اس کا آسمان پر بلند ہونا، ہیونلی باڈیز کا توازن کے اندر، رات دن، اور پھر اس کے بعد زمین کا بچھونا ہونا، اس سے پانی کا نکلنا، اور اس کے اندر سے نباتات کا فراہم کرنا، اور زمین کے اوپر پہاڑوں کا ہونا۔ ان سب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اظہار قدرت، اپنی قدرت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، اور پھر اس کے بعد سمجھو کہ قیامت بالکل ممکن ہے، کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اگلی چیز ہے، اگلی آیت ہے، اس کے اندر پروردگار فرماتا ہے متاعا لکم، یہ سب ہم نے جو پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا ہے، متاعا لکم ولانعامکم، یہ تمہارے لیے سامان زندگی کے طور پر پیدا کیا ہے، اور جو تمہارے چوپائے ہیں، مویشی ہیں، کیٹل ہیں، ان کے لیے سامان زندگی کے طور پر پیدا کیا ہے، یعنی ان کو پیدا کرنے کی حکمت تھی۔ قدرت کا اظہار بھی ہو گیا اور بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ تو انسان ذرا سوچے کہ یہ تمام تر چیزیں تو پروردگار عالم نے جو اس کے اراؤنڈ ہے، ان کو پروردگار نے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو جس کائنات کا گول سرسبد ہے وہ انسان بلا مقصد پیدا کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے بارے میں جو سوال ہونا ہے اس دن کا نام ہے قیامت کا دن۔ یہ حکمت ہے،
اور اس میں دعوت فکر ہے کہ ضرورت معاد، کہ قیامت کیوں ضروری ہے، تاکہ انسان سے اس مقصد کے بارے میں سوال کیا جائے، کہ اس لیے کہ وہیں پر امکان ہے کہ انحراف ہو سکے، ورنہ پیچھے جتنی چیزیں بیان کی گئی تھیں ان میں کہیں پر امکان نہیں ہے کہ انحراف ہو سکے، نہ آسمان کے لیے نہ زمین کے لیے کہیں پر بھی انحراف کا امکان نہیں، وہ سب کے سب مجبور ہیں کہ اپنے پروگرام کے مطابق چلیں، انسان کے پاس اختیار ہے اور اسی کے پاس انحراف کا امکان ہے، اسی لیے ہدایت کی خارجی ضرورت ہے، یہی پروردگار کا انتظام ہے اور اسی کے لیے قیامت کی ضرورت ہے تاکہ سوال کیا جائے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب وہ عظیم آفت آئے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جب انسان یاد کرے گا کہ کیا وہ سرگرمیاں کرتا رہا دنیا کے اندر، اب تو وہ تو رزلٹ ڈے ہے، مگر اب وہ یاد کر رہا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کام کیے، وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دیکھنے والوں کے لیے دوزخ کو سامنے لایا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، اب وہ جو پرفارمنس کا اسیسمنٹ ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو جس نے سرکشی کی، جس نے طغیان کیا، فرعون کی مثال دی گئی تھی، اس کے اندر طغیٰ ہی کا لفظ تھا۔ اب جو فرعون صفت افراد ہیں، فرعون کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں، وہ آثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے والے تھے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، کہ انہیں خوف تھا کہ ہمیں خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور انہوں نے اپنے نفس کو منع کیا خواہشات نفس سے، یعنی خواہشات نفس کے اسیر نہیں ہو گئے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ بڑی آفت، وہ عظیم مصیبت آ جائے گی، یعنی قیامت کا دن منعقد ہو جائے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ کیا وہ سرگرمیاں کیا کرتا تھا، دنیا میں اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھی۔ جہنم بھی اس کے سامنے آ جائے گا، جیسے وہ دیکھے گا، ظاہر ہے کہ جس کے بارے میں وہ سنا کرتا تھا، مگر اب وہ علم الیقین عین الیقین سے بدل جائے گا۔ پھر پروردگار عالم نے دو کیٹیگریز بیان کی، اور ہر کیٹیگری کے دو اوصاف، دو ان کے صفات جو ہیں ان کو بیان کیا، ناکام افراد اور کامیاب افراد۔ پہلے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے سرکشی کی، یعنی انہوں نے اس بات کا احساس نہیں کیا کہ وہ محضر پروردگار میں ہیں، کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے، وہ خدا کے سامنے ہیں، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ اب جب انہوں نے اس بات کا احساس ہی نہیں کیا کہ وہ خدا کے سامنے ہیں، تو انہوں نے سرکشی کی، یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بالکل اگنور کر دینا، تو انہوں نے اگنور کیا اور سرکشی کی طرف گئے۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، تو اس کا نتیجہ اب کیا ظاہر ہوگا؟ دنیا میں تو انہوں نے مزے کر لیے بظاہر، دنیا میں انہوں نے کسی قسم کی دینی پابندی کو قبول نہیں کیا، کون سی نماز، کیسی نماز، کیوں ماہ رمضان میں بھوکے رہیں، کیوں حج کرنے کے لیے جائیں، وغیرہ وغیرہ، سارا دن ہم محنت کریں اور پھر اس کے بعد خدا کے نام پر غریبوں کو دے دیں، یہ جملے جو آپ سنا کرتے ہیں یہ سرکشی کے بھی ہیں اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دینے کا عملی نمونہ ہے، عملی مظاہرہ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جنہوں نے یہ دو کام کیے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جہنم پھر ان کا مستقل ٹھکانہ ہے۔ اب اس کے مقابلے پر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کے دل میں یہ خوف تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے ہے، یعنی اس بات کا خوف اسے دنیا میں بھی رہا کہ وہ محضر پروردگار میں ہے، خدا اسے دیکھ رہا ہے، خدا کے سامنے اس کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس بات کا بھی اسے احساس تھا کہ آخرت میں اسے خدا کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور اس کیفیت سے وہ اپنے دل میں لرز جاتا تھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بے لگام نہیں کیا اس نے اپنے آپ کو، ایز اے رزلٹ تقویٰ اس نے اختیار کیا۔ تو اب آپ نوٹ کیجئے کہ وہاں پر طغیٰ تھا، یہاں پر خافہ مقام ربہ ہی ہے، وہاں پر تھا آثر الحیات الدنیا، اور یہاں پر ہے نہى النفس عن الهوى۔ تو اب اس شخص کو پھر کیا ملے گا؟ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب دنیا کے اندر جو سوال ہوتا ہے قیامت کے حوالے سے، اس کو ایک مرتبہ پھر پیش کیا جا رہا ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ یہ کب برپا ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر سنجیدگی نہیں ہے، سنجیدگی سے تو انہوں نے کبھی بھی نہیں پوچھنا تھا، عام طور پر تو وہ ریڈیکیول ہی کیا کرتے تھے، لیکن اگر یہ سنجیدہ سوال بھی ہوتا تو پیغمبر اکرم کا یہ جواب نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ پیغمبر اکرم کا جواب یہ تھا کہ وہ یہ بتائیں کہ قیامت آئے گی۔
قیامت کے امکان کو سمجھائیں، پروردگار عالم کی قدرت کے مظاہروں کی طرف متوجہ کریں، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، اپنے بیان کے ذریعے سے مختلف نشانیاں جو غیب سے متعلق ہیں وہ بتا دیں۔ لیکن یہ قیامت کب آئے گی؟ اگر یہ سوال سنجیدہ بھی ہوتا تو یہ پیغمبر اکرم کی جاب کے ڈومین میں ہی نہیں آتا کہ پیغمبر اکرم اس حوالے سے گفتگو کریں۔ یہ تو وہ راز ہے کہ جسے پروردگار نے خود اپنی حد تک ہی رکھا ہے، لہٰذا ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے فیما انتا من ذکرہا، کہاں ہے آپ کے کاموں میں اس کا بتانا، یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ تو بس آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے، خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کب وہ دن آنا ہے۔ اور انصاف کی بات یہ کہ پورا حسن بھی اسی میں ہے کہ وہ چیز مخفی رہے۔ آپ نوٹ کریں کہ انسان اس وقت سرکشی کے اس عالم میں ہے، پروردگار عالم نے جبکہ قیامت کے دن کو مخفی رکھا ہے کہ وہ کب آنے والا ہے، اسی میں توبہ کا ایک پروویژن بھی رکھا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس کے باوجود توبہ کو ٹالتا ہے، لیکن اگر ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت کب آنے والی ہے حتمی طور پر، ہر ایک کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کب آنے والی ہے حتمی طور پر، تو آپ غور کیجئے کہ پھر تو انسان نے اس توبہ کو ڈیلے ہی کر دینا ہے، کہنا ہے کہ ٹھیک ہے پھر تو جب وہ وقت آئے گا تبھی پھر ہم توبہ کریں گے، اس سے تھوڑی دیر پہلے۔ لیکن ابھی جب کہ وہ تمام تر موقع مخفی ہیں، یعنی وہ تمام تر واقعات کب ہونے والے ہیں، اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ، ایگزیکٹ پوائنٹ آف ٹائم وہ بالکل مخفی ہے، تو پھر سارا ایک حسن بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے کہ انسان کس طریقے سے بیہیو کرتا ہے، کتنا جلدی وہ توبہ کے راستے پر آتا ہے، کتنی جلدی وہ کریکشن کی طرف آتا ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ حبیب یہ اس کا بتانا یہ آپ کے کاموں میں کہاں ہے۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا تو بس آپ کے رب کی طرف ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا، جو اس قیامت کے دن کا تصور رکھتا ہے آپ اس کے لیے منذر ہیں، یعنی آپ منذر تو سب کے لیے ہیں، آپ سب کو انذار کریں گے، آپ سب کو متوجہ کریں گے، مگر اس سے اثر قبول کون کرے گا؟ وہی کہ جس کے دل میں اس کا تصور موجود ہوگا، جو اس بات کو جانتا ہے کہ اگر 5 روپے بھی وہ کسی کو دے تو وہ حساب لینے کا حق رکھتا ہے، تو خدا نے اگر زندگی دی ہے تو یقیناً خدا حساب لینے کا حق رکھتا ہے۔ پروردگار کے اس حق کی طرف متوجہ کر دیا جائے، انسان کی زندگی کے بامقصد ہونے کی طرف متوجہ کر دیا جائے، جس کے دل میں یہ خوف ہے اس کے لیے یہ انذار بہت مفید ہوگا اور وہ کریکشن کی طرف جائے گا۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب وہ دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ جب وہ پہنچیں گے میدان قیامت میں اور ان تمام تر چیزوں کو، قیامت کے میدان کو، اس کے مظاہرات کو دیکھیں گے تو انہیں یہ لگے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں رہے دنیا میں ایک شام یا اس کے بعد کی صبح کا ایک پہر، یعنی نگلیجبل اماؤنٹ تھا کہ جس کے لیے انہوں نے زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر اور وہاں پر وہ سرکشی کرتے رہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، چاہے برزخ کا پیریڈ ہو قیامت کے مقابلے میں وہ بھی نگلیجبل ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے قیامت کے مقابلے میں وہ بھی نگلیجبل ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بہت ہی مختصر وقت تھا جو ہم نے گزار دیا۔ اور واقعی انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان جب بڑھاپے کی سرحد میں قدم رکھنے لگتا ہے اور پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ تمام وقت جو کبھی بہت طویل محسوس ہوتا تھا بچپن کا اور جوانی کا، اب وہ اگر بڑھاپے کے مرحلے میں پیچھے دیکھتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ سارا وقت بھی بہت مختصر تھا۔ تو یہ پوری زندگی بھی میدان قیامت میں ایسی ہی لگے گی۔ یہ آیت نمبر 46، اس پر الحمدللہ سورہ نازعات مکمل۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔